سر یہ جو وجوہات ہیں اور یہ تازہ وجہ ہے کرونا کی، تو جو پچھلی وجوہات تھیں ان کو نل اینڈ وائڈ سمجھا جائے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اب جو وجہ ہے مہنگائی کی وہ کرونا ہے، کس وجہ کو سچ مانا جائے سر؟ دیکھیں، جو باتیں جو وقتاً فوقتاً بولی گئیں کہ جو ہے مافیاز ہے، مڈل مین ہے، یہ تمام باتوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مڈل مین کا مہنگائی میں رول ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری مہنگائی مڈل مین کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماضی کی حکومتوں کا اس مہنگائی کے اندر کلیدی کردار ہے کہ نہیں، ان کا بھی ایک کردار ہے. اچھا، اب یہ جو مہنگائی کی جو آج کی مجموعی صورتحال ہے، دیکھیں 2018 میں جب پاکستان یہ حکومت نے جب حکومت شروع کی تھی تو وہ مہنگائی پاکستان کا مسئلہ تھا، پوری دنیا کا مسئلہ نہیں تھا. اور وہ مہنگائی پاکستان کا مسئلہ کس طرح بنا کہ جب انہوں نے یہ حکومت لی تو ان کے ہاتھ پیر میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ایک جو ہے خزانہ خالی تھا اور خسارہ بہت زیادہ تھا. اور پاکستان کی پہلی اس وقت جو ترجیحات میں سے تھی وہ ترجیحات یہ تھی کہ کسی طرح پاکستان کو دیوالیہ سے بچائے. اور اس دیوالیے سے بچانے کی جو پہلی شرط یہ تھی عالمی اداروں کی کہ آپ اپنی شرح سود، اپنے ایکسچینج ریٹ کو جو ہے نیچے کریں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ یقینی نہیں بن سکے گا کہ اگر آپ یہ اقدامات نہیں کریں گے تو آپ ہمارا قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. تو پاکستان نے پہلا کام یہ کیا اور 2018-19 کے بعد IMF پروگرام لیا. اس کے بعد روپے کی قدر گرانی پڑی. اور یہ روپے کی قدر کوئی میرے خیال سے بیوقوفی ہوگا جو حکومت لیتے ہی کرے، اس کو مطلب سر پہ جو ہے بندوق رکھی گئی کہ یہ آپ اقدام کریں گے ورنہ تو آپ جو ہے دیوالیہ لے لیں. تو یہ کرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پہلے سٹیپ میں پاکستان میں مہنگائی آئی. پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو مہنگائی ہے اس کو جب حکومت کو ہوش سنبھالا، حکومت نے دیوالیے سے نکالا، IMF پروگرام لیا. اس کے بعد جو ہے حکومت نے جو ہے جب یہ ہوش سنبھالا تو اس کے بعد دیکھا کہ مسائل کیا ہیں. ان مسائل کا وہ جو ہے گائے بگائے ذکر ہوتا رہا، جیسے کہ جی مہنگائی، یہ مڈل مین جو ہے بیچ میں، اس کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان میں زراعت پہ جو ہے فوکس نہیں ہوا، یہ چیزیں ہوئیں. پھر اس کے بعد کرونا آ گیا. ابھی جو ہے صورتحال جو ہے وہ جو پاکستان کے اپنے بنیادی مسائل تھے اس کو حکومت حل کر ہی رہی تھی کہ دنیا کے عالمی مسائل آ گئے. تاریخ کی جو ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی، دنیا کی تاریخ کی 30 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اور وہ اتنی زیادہ بری ہو چکی ہے کہ اب یہ پاکستان سے ہٹ کے عالمی مسئلہ ہو گیا ہے. اب اس میں حکومت صرف ایک کام کر سکتی ہے، اور وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ صرف یہ کر سکتی ہے کہ کتنا کشن دے دے یا کتنا محفوظ رکھ لے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حکومت جو ہے سارا کا سارا اپنے گلے ڈال لے اور ذمہ ڈال لے اور عوام کو فرق نہ پڑنے دے تو یہ ناممکن ہے. دنیا کا کوئی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے، امیر سے امیر ملک. صرف انڈیا نے 30 تاریخ کو گیس کی قیمتیں 62% بڑھائی ہیں. جی تو اب اگر میں آپ نے جو جتنی بھی اس کی ایکسپلینیشن دی ہے سر، میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا سوال کی صورت میں. اچھا، مجھے نہیں پتا جو اگلا سوال میں ریفر کر رہا ہوں شہباز گل صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو، اس کو آپ بینگ این اکانومسٹ سیریس لیتے ہیں یا نہیں لیتے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی چونکہ وہ بھی ترجمان ہے اور انہوں نے پبلک فورم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے، وہ مہنگائی کو ترقی سے ایکویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. میں آپ کو ان کی وہ گفتگو سنانا چاہوں گا. اب یہ بھی کنفیوژن ہے کہ جب مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذرا سن لیجئے پھر اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਦਾ ਪੈਡਲ ਦਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ RPM ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ. ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗੀ ਔਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜੇਗੀ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ہے. اچھا، آپ آئی ڈونٹ نو آپ پنجابی سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے، میں پھر بھی اس کو دہرا دیتا ہوں کہ عام ترقی کی گاڑی ہے وہ چونکہ تیز چل رہی ہے اس لیے پیٹرول زیادہ لگ رہا ہے. یہ کیا ہم مہنگائی کو ترقی سے ایکویٹ کر سکتے ہیں مزمل صاحب، جبکہ ہماری جو بائنگ پاور ہے وہ تو انکریز نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ جو ماضی میں ترجمان یا جو لوگ بات کرتے رہے وہ انہوں نے ایک ایک سیگمنٹ کو اٹھایا.
یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے عام زبان میں سمجھایا، اکنامکس کی زبان میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ پاکستان کی اگر بھاگنے کی جو سپیڈ ہے وہ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جیسے جی ڈی پی گروتھ 4% آئی، اگر ہم 6% پہ یا 6 کلومیٹر فی گھنٹہ بھاگیں گے تو ہمارا سانس پھولے گا، اور یہ اس کو کہتے ہیں اوور ہیٹنگ۔ یہ جو ہے وزیر خزانہ نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہماری توقع سے جی ڈی پی زیادہ آگے نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے اوور